30 اپریل 1030 کو جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے حیات تھے. کہتے ہیں کہ اس کی اولادیں ہی 3 تھیں. ان میں سے ایک کا نام محمد غزنوی، دوسرے کا نام مسعود غزنوی اور تیسرے کا نام عبدالرشید غزنوی تھا. کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی اپنے بیٹے مسعود غزنوی سے زیادہ پیار کرتا تھا، لہذا اس نے ابتدائی طور پر اپنا ولی عہد اسی کو نامزد کیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اس نے مسعود کی جگہ چھوٹے بیٹے محمد کو ولی عہد نامزد کر دیا. چنانچہ جب 30 اپریل کو اس کا انتقال ہوا تو مسعود غزنوی ہمدان میں تھا جبکہ محمد غزنی میں موجود تھا، لہذا وہ بسر اقتدار آ گیا. مسعود کو یہ بات ناگوار گزری. اس نے جو عراق اور عجم میں اپنی مرضی کے جو نائب تھے وہ مقرر کیے اور خود خراسان پہنچا اور وہاں سے اس نے اپنے بھائی محمد کو ایک خط لکھا. وہ خط یہ تھا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مطلب اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے قبضے میں کون کون سے علاقے ہیں یا کون کون سے علاقے میرے والد نے تمہارے حوالے کیے ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے فتح کیے ہوئے علاقے ہیں، جو میں نے اپنی تلوار کے بل بوتے پر فتح کیے ہیں، وہ میرے پاس رہیں اور تم ان علاقوں پر حکومت کرتے رہو جو محمود غزنوی نے تمہارے حوالے کیے ہیں. میری خواہش صرف یہ ہے کہ تمہارے علاقوں میں یعنی تمہارے ممالک میں خطبے میں تم سے پہلے میرا نام بھی پڑھا جائے. تواریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد اور مسعود دونوں جڑواں بھائی تھے. مسعود چند لمحے پیشتر پیدا ہوا تھا اور محمد بعد میں پیدا ہوا تھا، اس لیے محمد بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی وہ یہ سمجھتا تھا کہ مسعود کی اطاعت ضروری ہے. لہذا جب اس سے مسعود کا خط موصول ہوا تو اس نے جواب میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. اس کا جواب بھی بہت سخت دیا اور ساتھ ہی اس نے جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ وہ غزنی سے روانہ ہوا اور 1 رمضان 421 ہجری یعنی 7 ستمبر 1030 کو نکیہ آباد نامی یا نکھد آباد نامی ایک جگہ ہے، وہاں وہ خیمہ زن ہوا اور پورا رمضان اس نے وہیں گزار دیا. کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزرا اور عید آئی تو اتفاق سے عید ملن پارٹی کے دوران اس کا